حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا یا آدم، حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا یا نوح، حضرت داؤد سے فرمایا یا داؤد، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا عیسی ابن مریم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ اے ابراہیم، حضرت یحییٰ کو پکارا یا یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا یا زکریا۔ مگر آئیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ہے تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا، بلکہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی جی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین۔ ان جیسے پیارے پیارے القاب سے ہمارے نبی کو خطاب فرمایا ہے۔ جب یہ خاتم النبیین آ گئے تو آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کوئی غلام احمد قادیانی نہیں آ سکتا، کوئی اور مرزا مسرور یا کوئی اور جاہل، کوئی اور بے دین، کوئی اور کم سمجھ، کوئی جھوٹا نبی۔ جھوٹا تو آ سکتا ہے، کوئی سچا نہیں آ سکتا۔ جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کم وقت ہوگا، وہ لعنتی ہوگا، وہ مردود ہوگا، اور اس دنیا کا بدترین دجال اور فتیر ہوگا، کذاب ہوگا۔ کوئی سچا نہیں ہو سکتا، کوئی خدا کا پیغمبر اور نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا۔ بزرگان محترم، قابل قدر، معزز و مکرم، مسجد میں تشریف فرما احباب کرام، میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی جس کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات بیان فرمائے، اور قرآن کی اسی آیت کے ذریعے سے انداز خطابت بھی بیان فرمایا کہ نبی کو کیسے مخاطب کیا جائے، نبی کو کیسے اپنی طرف متوجہ کیا جائے، نبی کو کیسے بلایا جائے، پکارا جائے، اس کا انداز بھی سکھا دیا ہے۔ اللہ نے اس آیت پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں پکارا، یا محمد نہیں فرمایا، یا احمد
نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی جی۔ اس طرح سے انداز خطاب اللہ نے اختیار فرمایا ہے۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن میں دیکھیں تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہر نبی کو نام لے کر پکارا ہے۔ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان آدم ابو البشر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کو اللہ نے خطاب فرمایا تو نام لے کر پکارا، ہر نبی کو نام لے کر پکارا، مگر جب ہمارے نبی کی باری آئی تو نام لے کر نہیں پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پکارنے کی ضرورت پڑی تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، نام لے کر پکارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پکارنے کی ضرورت پڑی تو وہ واقعہ جس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، عذاب الہی آنے والا ہے، پانی کا عذاب آئے گا، تو میرے ساتھ سواری میں سوار ہو جا، جہاز میں سوار ہو جا، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے مت بن۔ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، حضرت نوح علیہ السلام سے کہا اے ابا جان اللہ کا عذاب آئے گا، پانی آئے گا تو میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ پہاڑ کی چوٹی مجھے پانی سے بچائے گی، نجات دے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر اللہ جس پر رحم فرمائے۔ وحال بینہما الموج، ان دونوں کے درمیان میں پانی کی ایک موج آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا۔ فکان من المغرقین، وہ غرق ہو گیا، ہلاک ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اے اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور تیرا وعدہ حق ہے، سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا احکم الحاکمین ہے۔ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، برے اعمال وہ کرتا ہے۔ اس آیت میں غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے خطاب کیا تو فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، تو نام لے کر کے پکارا، نام لے کر کے خطاب کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائیں گے۔ تو داؤد علیہ السلام کی باری آئی تو نام لے کر کے خطاب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ زکریا علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا اے زکریا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا۔
حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خطاب کرنے کی باری آئی تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ قوت کے ساتھ اس کتاب کو پکڑو۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، وہ بھی کون سے موقع پر؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر قربانیاں دینے والے، بڑی بڑی آزمائشوں کے اندر پرکھے ہوئے، جانچے ہوئے، مشقتوں میں، امتحانوں میں ڈالے ہوئے ایسے پیغمبر، ایسے نبی، جب خدا کا حکم ہوا انہوں نے اپنے چھوٹے معصوم بچے کو اپنے ساتھ میں لیا، چھری لی اور گردن پر رکھ کر چلانے لگے، آسمان سے فرشتوں نے رویا، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم، ہم نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ندا لگائی یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھلایا۔ اس واقعے میں دیکھیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اگر پکارا ہے تو نام لے کر کے پکارا ہے، نام لے کر کے پکارا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو ارشاد فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہی عصائی، ایک عصا ہے، اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بہا، اور اس کے ذریعے سے پتوں کو جھاڑتا ہوں۔ تو اس کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے نام لے کر کے خطاب کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں مجھے اور میری ماں کو دو الہ ماننا، دو خدا تسلیم کرنا؟ تو اس آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اے عیسیٰ، مگر میرے نبی کی باری آئی تو نام لے کر خطاب نہیں کیا، نام لے کر نہیں پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا یا آدم، حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا یا نوح، حضرت داؤد سے فرمایا یا داؤد، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم، حضرت یحییٰ کو پکارا یا یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا یا زکریا۔ مگر آئیے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی ہے تو اللہ نے نام لے کر خطاب نہیں کیا بلکہ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی جی، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا طٰہٰ، کہیں فرمایا یاسین۔ ان جیسے پیارے پیارے القاب سے ہمارے نبی کو خطاب فرمایا ہے، خطاب سے نوازا ہے، مگر کہیں بھی نام لے کر کے پکارا نہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ جب اللہ نے اپنے محبوب کو، جب اللہ نے اپنے پیارے نبی کو نام لے کر نہیں پکارا ہے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ نام لے کر نہ پکارے۔ ایک بیٹا باپ کو پکارتا ہے، ابا جان، ابو جی کہہ کر پکارتا ہے، شاگرد اپنے استاد کو پکارتا ہے، حضرت، استاد، ماسٹر جی، اس طرح کے القاب دے کر کے پکارتا ہے۔ اگر بیٹا اپنے باپ کو نام لے کر کے پکارے تو بڑا بدتمیز ہوگا، بے ادب ہوگا۔ اگر شاگرد اپنے استاد کو نام لے کر کے خطاب کرے بڑا بدتمیز ہے، بڑا بے ادب ہے۔ بے ادب سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا؟ بے ادب اور گستاخ سمجھا جائے گا۔ ایسے ہی کوئی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارے تو اس سے بڑا گستاخ کون ہے؟ نام لے کر خطاب کرے تو اس سے بڑا بدتمیز کون ہوگا؟
قرآن پاک کی آیت ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، دیوار کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں کے اکثر بے عقل ہیں، نا سمجھ ہیں۔ جب نبی کے سامنے رہنے والے دیوار کے پیچھے سے پکارے تو بے سمجھ ہے، نہ بے عقل ہے۔ تو دور رہنے والے اگر کوئی پاکستان سے پکارے، اگر کوئی ہندوستان سے پکارے، اگر کوئی امریکہ سے پکارے، اگر کوئی آسٹریلیا سے پکارے، اگر کوئی بنگلور سے پکارے، اگر کوئی کولار سے پکارے، اگر کوئی ٹاور سے پکارے، اگر کوئی شہنشاہ نگر سے پکارے، اگر کوئی رحمت نگر سے پکارے، اگر کوئی ملت نگر سے پکارے، اگر کوئی آزاد نگر سے پکارے، اگر کوئی شریف نگر سے پکارے، تو بتاؤ یہ بے سمجھ نہیں ہے؟ بتاؤ یہ بے عقل نہیں ہے؟ یہ عقل سے عاری اور خالی بے وقوف نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے، میرے رب کا ارشاد ہے اکثرهم لا یعقلون، ان میں کے اکثر بے عقل ہے، نا سمجھ ہے۔ پھر پکارنے والوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا، پکارنے والوں کا عقیدہ اور نظریہ یہ کہ جہاں جہاں سے پکارا جائے گا، جہاں جہاں سے سلام کیا جائے گا تو نبی حاضر ہوں گے، سلام کو سنیں گے، جواب بھی دیں گے۔ یہی عقیدہ ہے نا؟ یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا جو دیوار کے پیچھے سے پکارے وہ بے عقل ہے، جو ہندوستان اور پاکستان سے پکارے وہ بھی بے عقل ہے، جو دنیا کے کسی گوشے اور چپے سے پکارے وہ بھی بے عقل ہے، نا سمجھ ہے۔ عقیدہ اور نظریہ یہ کہ نبی آتے ہیں، ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور سلام کو سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ عقل کہاں گئی ہے؟ عقل ماری گئی ہے، عقل سے عاری و خالی ہے، بیوقوف ہیں وہ لوگ جو یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں۔ میں پکار رہا ہوں شریف نگر سے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ کوئی پکارتا ہے آزاد نگر سے، کوئی پکارتا ہے کولار کے علاقے سے، کوئی پکارتا ہے بنگلور سے، کوئی پکارتا ہے ہندوستان سے، کوئی پکارتا ہے کسی اور ملک سے۔ بتاؤ میرا نبی کہاں کہاں جائے گا؟ کس کس کے سلام کا جواب دے گا؟ اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ رکھنا کیا یہ عقل مندی کی بات ہے یا بے عقلی کی بات ہے؟ یہ سمجھداری کی بات ہے یا بے سمجھی کی بات ہے؟ قرآن کے فیصلے کے مطابق بے سمجھی کی بات ہے، کم عقلی اور نادانی کی بات ہے۔ دلیل، لوگ دلیل بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں قرآن میں میرے رب نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی کو بھیجا ہے، اے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے رحمت للعالمین، ساری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یہ دلیل دی جاتی ہے رحمت ہر جگہ پہ ہے، نبی بھی ہر جگہ پہ ہے، رحمت ہر جگہ حاضر ہے، نبی بھی ہر جگہ حاضر ہے، جو حاضر ہوتا ہے وہ سنتا ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی ایک دوسری آیت بھی ہے جس کے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا ہم نے سورج کو روشن بنایا ہے، ہم نے سورج کو روشنی بنایا ہے۔ جب اللہ نے سورج کے بارے میں فرمایا ہم نے سورج کو روشن بنایا تو سورج روشنی، جب سورج روشنی ہے ساری دنیا میں سورج کی روشنی پڑتی ہے، جہاں جہاں بھی روشنی ہوگی وہاں سورج بھی ہوگا۔ اگر شریف نگر میں روشنی سورج کی ہے تو سورج بھی ہے، کولار کے چپے چپے میں، گلی گلی میں روشنی ہے تو سورج بھی ہے، دنیا کے ہر ملک میں، ہر گوشے میں، ہر خطے میں، زمین کے ہر ٹکڑے پر سورج کی روشنی پہنچتی ہے۔ تو کیا مطلب ہر جگہ سورج موجود ہے؟ ہوتا ہے؟ ہر جگہ سورج موجود نہیں ہوتا، سورج آسمان پہ ہے، روشنی دنیا کے ہر خطے میں ہے۔
ایسے ہی نبی کو اللہ نے رحمت بنایا، ضرور بنایا، یقیناً بنایا۔ یہ میرا بھی عقیدہ، یہ تیرا بھی عقیدہ، یہ ہر کسی کا عقیدہ ہے۔ اللہ نے نبی کو رحمت بنایا ہے، مگر میرا نبی مدینے میں ہے، اور مدینے والے کی رحمت، میرے نبی کی رحمت دنیا کے گوشے گوشے میں ہے۔ جس طرح سے سورج آسمان پہ رہتے ہوئے دنیا کے ہر کونے میں اپنی روشنی پہنچا سکتا ہے، ویسا ہی میرا نبی مدینے میں رہتے ہوئے دنیا کے گوشے گوشے میں اپنی رحمت پہنچا سکتا ہے۔ جس طرح سورج اپنی روشنی کے پہنچانے میں کسی کا محتاج نہیں، ویسا ہی میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فیض، اپنی رحمت دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کے لیے ہر جگہ جانے کے محتاج نہیں ہے، بلکہ مدینے میں رہتے ہوئے ساری دنیا کو اپنے نور سے منور کر سکتے ہیں۔ سلام سے انکار نہیں ہے، سلام پڑھنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، سلام عرض کرنا ہے، مگر کہاں سے؟ اگر کوئی آپ کو پکارے، کہاں سے پکارے؟ قریب سے پکارے، آپ سلام کا جواب دیں گے اور سمجھیں گے بڑا با ادب ہے، بڑا با تہذیب ہے۔ اگر آپ کا کوئی شاگرد، آپ کا کوئی بیٹا، آپ کا کوئی جاننے پہچاننے والا آپ کو سلام کرے، کہاں سے؟ دور سے۔ آپ یہاں ہیں مسجد کے پاس، آپ کو جاننے والا آپ کو سلام کر رہا ہے، کہاں سے؟ روڈ پر سے۔ آپ کو سلام کر رہا ہے آزاد نگر سے، آپ کو پکار رہا ہے ملت نگر سے، رحمت نگر سے، دور سے۔ بعد میں آ کر عرض کرتا ہے، کہتا ہے میں نے تمہیں بلایا تھا، آپ نے میرا جواب نہیں دیا تھا، آپ نے میری آواز کی طرف توجہ نہیں دی تھی، ایسا کیوں کیا تھا؟ تو آپ کہیں گے تو بڑا بدتمیز ہے، تو بڑا بے سمجھ ہے، اتنی دور سے پکارے گا، میں کہاں سے سنوں گا، کہاں سے جواب دوں گا؟ وہی اگر سامنے آ کے پکارتا، سلام کا جواب بھی دیتے اور ساتھ ساتھ تعریف بھی کرتے، کہتے بڑا ہی با سمجھ ہے، عقل مند اور ہوشیار ہے، سامنے آ کر سلام بھی کرتا ہے، تمیز و تہذیب کے ساتھ پیش بھی آتا ہے۔ اگر دوسرے کرے تو بڑا گستاخ، بے ادب، ناسمجھ۔ تو فرمایا کہ ایسے ہی اگر سلام کرنا ہے تو مدینہ جانا پڑے گا، روزہ اقدس کی حاضری دینی پڑے گی، بڑے سلیقے کے ساتھ آپ کے روزہ اقدس کے پاس جا کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ اب اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، مال نہیں، پیسہ نہیں، آپ کو یاد نبی آ گئے، آپ کی دل کے اندر محبت کا جذبہ پھوٹنے لگا، آپ کے دل کے اندر تقاضا اٹھنے لگا میں نبی کے پاس سلام کا نذرانہ ہدیہ پیش کروں، مگر وسائل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، تو آپ یہیں پر بیٹھ کر درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے سنیں گے، نامہ اعمال میں نوٹ کریں گے، نبی کے پاس جائیں گے اور پھر کہیں گے فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، آپ پر سلام بھیجا ہے، تو نبی سنیں گے، جواب بھی دیں گے، مگر ڈائریکٹ بلا کسی واسطے کے نہیں سنیں گے۔ آپ یہاں کہیں گے یا رسول سلام علیکہ، جواب نہیں مل سکتا ہے، یہ تو بدتمیزی ہے، گستاخی ہے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے اکثرهم لا يعقلون، دیوار کے پیچھے سے پکاریں تو بے سمجھ ہیں، تو پھر اتنی دور سے پکاریں، ہزاروں کلومیٹر دور سے پکاریں تو بتاؤ بے سمجھ نہیں ہے؟ تو سلام، درود و سلام پیش کرنا ہے تو مدینہ جانا پڑے گا، تمیز و تہذیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا۔ اب آ جائیے آپ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی جی، 5 صفات کا تذکرہ کیا اور ساتھ نبی کو بلانے کا انداز سکھا دیا۔ نبی کو دور سے نہیں بلایا جاتا، نبی کو دیوار کے پیچھے سے نہیں پکارا جاتا، بلکہ نبی کے سامنے آ کر تمیز و تہذیب کے ساتھ بغیر نام لیے کے آپ سے خطاب کیا جاتا ہے۔ یہی تمیز ہے، یہی تہذیب ہے، یہی اخلاق ہے، یہی دین ہے، یہی شریعت۔ اس کے علاوہ جو ہو رہا ہے وہ غلط۔ 5 صفات کا ذکر فرمایا ہے۔
फरमाया ए नबी जी, हमने आपको शाहिदन शाहिद बना करके भेजा है, व मुबश्शिरन बशारत सुनाने वाला, व नज़ीरन लोगों को मेरे अज़ाबात से जहन्नम से डराने वाला बना करके भेजा है। फिर चौथी सिफत का जिक्र किया, वदाइयन इलल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और रोशन करने वाला सूरज बना करके हमने आपको भेजा है। फरमाया कि या अय्युहन नबी, ऐ नबी जी, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ये 5 सिफत। पहली सिफत फरमाया हमने आपको शाहिद बना के भेजा। कुरान पाक में बयान फरमाया, शाहिद का मायना किया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बयान फरमाया, शाहिद कहते हैं बताने वाला, बयान करने वाला, तौहीद को लोगों के सामने समझाने वाला। नबी की सबसे पहली दावत यही बयान करने की थी, तौहीद सुनाने की थी। कोहे सफ़ा पर खड़े लोगों को मुतवज्जा किया, बुलाया, ऐ कौम लबिस्तु फीकुम उमरा, मैं तुम्हारे दरमियान में एक लंबा अरसा रहा हूँ, तुम लोगों ने मुझे कैसे पाया? लोगों ने कहा हमने आपके साथ कई बार तजर्बा किया है, हमने आपको सच्चा पाया। ये तमहीद बांधी। इस तमहीद के बाद फरमाया, ऐ लोगों, जब तुम मुझे सच्चा मानते हो, सादिक़ व अमीन तस्लीम करते हो, तो फिर क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह को मानो, उस अल्लाह के अलावा किसी को ना मानो। तौहीद की दावत दी है। कुरान में इरशाद फरमाया है हमने आपको शाहिद बना के भेजा। और यही काम हर नबी का था। हर नबी दुनिया में आते लोगों को तौहीद समझाते। कल क़यामत का दिन होगा, हशर का दिन होगा। हशर के दिन में, क़यामत के दिन में अल्लाह सारी उम्मतों को जमा फरमाएगा, इकट्ठा फरमाएगा और फिर कहेगा, ऐ लोगों बताओ, नबियों ने तुम तक पैगाम पहुंचाया, तौहीद की दावत दी, बताया। नबियों से अल्लाह खिताब करेगा तो नबी कहेंगे, ऐ अल्लाह, हमने तेरा पैगाम, तौहीद की दावत लोगों तक पहुंचाई है, मगर सारी कौमें इनकार करेंगी और कहेंगी, ऐ बारी ताला, इन नबियों ने हम तक दीन का पैगाम नहीं पहुंचाया, तौहीद की दावत नहीं दी। सारी कौमें इनकार कर देंगी। अल्लाह फरमाएंगे, ऐ नबियों, तुम्हारे पास दलील क्या है, गवाह कौन है? तो हजरत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, आखिरी नबी की उम्मत ये जानती है कि हमने इनको तौहीद की दावत दी थी। तो फिर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत खड़ी होगी और अल्लाह के दरबार में अर्ज करेगी, ऐ बारी ताला, हजरत नूह ने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी थी, अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपने अक़वाम को तौहीद की दावत दी थी। फिर सारी कौमें एतराज़ करेंगी और कहेंगी, ऐ अल्लाह, ये आखिरी नबी की उम्मत है, इनके नबी आखिर में आए हैं, ये इनके मानने वाले भी आखिर में आए हैं, इनका ज़माना हमारे से बहुत बाद का ज़माना है, ये हमारे ज़माने में मौजूद नहीं थे, फिर ये लोग गवाही कैसे दे सकते हैं? अगर हमारे ज़माने में होते तो देखते कि नबी ने हमें दावत दी थी, तो जब जाकर गवाही दे सकते थे। जब ये हमारे ज़माने में मौजूद ही नहीं थे तो गवाही इनकी कैसे मुअतबर होगी, कैसे काबिल कबूल होगी? ये एतराज़ करेंगी सारी अक़वाम। फिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अर्ज़ करेंगे, ऐ बारी ताला, तूने मुझ पर किताब उतारी थी, कुरान उतारा था और उस कुरान के अंदर तूने कहा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को तौहीद की दावत दी थी, सारे नबियों ने अपनी अक़वाम को तौहीद की दावत दी थी, बयान किया था और कौमों ने इनकार किया है। तो आज मैं मोहम्मद खड़ा होकर ऐलान करता हूँ कि सारे नबियों ने अपनी कौमों को दावत दी थी और फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही कबूल की जाएगी। इसीलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये सिफत बयान फरमाई, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन, हमने आपको शाहिद बना के भेजा। शाहिद
توحید کو بیان کرنے والا. اور دوسری صفت بیان فرمائی وَمُبَشِّرًا، جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر تلاوت کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں وَمُبَشِّرًا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دینے والے ہیں. قرآن میں ارشاد فرمایا فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ، اے نبی جی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، آپ بشارت سنائیے ان لوگوں کو جو لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ، نماز والے، ذکر والے، تلاوت والے، حج والے، روزوں والے، اچھے کام کرنے والے ہیں. ان لوگوں کو بشارت دیجئے کہ اللہ نے ان لوگوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. تو نبی کی ایک صفت یہ بیان فرمائی مبشرن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت سنانے والے. اور تیسری صفت بیان فرمایا وَنَذِيرًا، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، اعمال صالحہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ذکر تلاوت نہیں کرتے، داڑھی نہیں رکھتے اور نبی والا لباس نہیں اپناتے، دھیڑوں والے لباس اپناتے ہیں، اپنا ہیئر اسٹائل، اپنا کٹنگ کا جو طریقہ ہے غیروں والا، اغیار والا، ہندوؤں والا، کسی اور کا کلچر اپناتے ہیں، ہمارے نبی کا طور طریقہ اختیار نہیں کرتے، شریعت کو نہیں اپناتے بلکہ اوروں کا طور طریقہ اختیار کر کے زندگی گزارتے ہیں. جو نافرمان ہیں، جو باغی ہیں، جو سرکش ہیں، جو بے ایمان ہیں، ان کے لیے وَنَذِيرًا، ایسے لوگوں کے لیے ڈرانے والے بنا کر کے اللہ نے بھیجا ہے. یہ تیسری صفت. پہلا شاہد بیان کرنے والے، دوسرا مبشر اچھے لوگوں کو جنت کی بشارت سنانے والے، تیسرا وَنَذِيرًا برے لوگوں کو ڈرانے والے، عذابات قبر سے ڈرانے والے، جہنم کے عذابات سے ڈرانے والے بنا کر بھیجا. چوتھی صفت وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے والے، اللہ کی طرف بلانے والے. یہ صفت ہر نبی کی ہے. دنیا میں انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی بھر لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا، اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی طرف ان کو لگایا. نبی لوگوں کو دنیا سے توڑتے ہیں اور اللہ سے جوڑتے ہیں. یہ نہیں کہ دنیا سے توڑا اپنے سے جوڑا، بلکہ دنیا سے توڑا اللہ سے جوڑا. یہ نبی کی صفت. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے نبی جی آپ لوگوں کے درمیان میں کہیے بے شک میری نماز، ان صلاتی ونسکی میری عبادت، ومحیاي میرا جینا، ومماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین رب العالمین کے لیے. جب نبی اللہ سے جڑے ہوئے ہیں تو ساری قوم کو بھی اللہ سے جوڑنے والے ہیں. یہ نبی کی چوتھی صفت ہے کہ اللہ سے جوڑنے والے. پہلا شاہد بیان کرنے والے، بتانے والے، دوسرا مبشر اچھے لوگوں کو جنت کی بشارت دینے والے، تیسرا عذابات جہنم سے ڈرانے والے، چوتھا داعیا الی اللہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے، اور پانچویں صفت بیان فرمائی سراجا منیرا. اللہ نے نبی کو سراج منیر بنا کے بھیجا ہے. سراج منیر کا ترجمہ سراج کہتے ہیں سورج، منیر کہتے ہیں روشن کرنے والا. سورج روشن کرنے والا، نبی روشن کرنے والا. سورج دنیا کی تاریکی کو ختم کر کے اجالا لانے والا، نبی گمراہی کی تاریکی کو ہٹا کر ہدایت کا نور پھیلانے والا. یہاں پر علماء نے سورج کی کئی ساری صفات بیان فرمائی ہیں. ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، یہ صفات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا میں نے آپ کو روشن کرنے والا سورج بنا کے بھیجا ہے. اس میں پہلا نقطہ یہ کہ سورج کا وقت متعین ہے، کب آنا، کب جانا اور کدھر سے جانا. سورج کو جب آنا ہے اسی وقت میں آئے گا، اور جب جانا ہے اسی وقت میں جائے گا، اور جس راستے سے جانا ہے وہ راستہ بھی متعین ہے. وہ اپنے راستے سے 1 انچ نہ ادھر ہو سکتا ہے
نہ ادھر ہو سکتا ہے۔ سورج اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ مشرق سے نکلے، مغرب میں ڈوبے، اور اس راستے سے چلے تو مشرق سے نکلے گا، مغرب میں ڈوبے گا۔ کب نکلے گا؟ صبح کے وقت میں نکلے گا، غروب کے یعنی شام کے وقت میں ڈوبے گا، اسی راستے سے جائے گا اپنے اختیار سے، وہ نہ ادھر اور ادھر ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نقطے سے یہ بھی پتہ چلا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا وقت بھی متعین، جانے کا وقت بھی متعین ہے، اور زندگی گزارنے کا جو راستہ ہے، جو طور طریقہ ہے، وہ بھی متعین ہے۔ نبی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے وقت سے پہلے یا بعد میں نہیں آ سکتے، اور وقت سے پہلے یا بعد میں جا بھی نہیں سکتے، بلکہ جو وقت آنے کا ہے اسی وقت میں آئیں گے، اور جو وقت جانے کا ہے اسی وقت میں جائیں گے، اور زندگی گزارنے کا جو راستہ ہے، جو طور طریقہ ہے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، اسی کے موافق زندگی گزاریں گے، جو کہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ نے جو طے کر دیا اسی کے مطابق آپ کی زندگی ہوگی۔ ایک نقطہ، اور دوسرا نقطہ یہ کہ سورج دنیا پر غروب ہوتا ہے، سورج کے نکلنے سے پہلے آسمان پر تاریکی ہے، اور اس آسمان کی تاریکی میں سورج کے نکلنے سے پہلے ستارے جھلملاتے ہیں اور چاند روشن ہوتا ہے، مگر جیسے ہی سورج طلوع ہوگا، سورج کے طلوع ہوتے ہی ستارے اپنی روشنی کے ساتھ غائب، چاند اپنی چاندنی کے ساتھ، اپنی برودت اور ٹھنڈک کے ساتھ غائب ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ سورج کے نکلنے کے بعد کسی کی یہ جرأت نہیں کہ وہ رونما ہو جائے، آ جائے۔ ایسے ہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام، انبیاء، ہزاروں انبیاء علیہ السلام، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام دنیا میں ضلالت و گمراہی کے آسمان میں جھلملا رہے تھے، دنیا کو ہدایت کی روشنی سے منور کر رہے تھے، مگر جیسے ہی ہمارے نبی کا وجود ہوا ہے، ہمارے نبی کی آمد ہوئی ہے، تو ہمارے نبی کی آمد سے پہلے سارے انبیاء دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب کسی کی جرأت نہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی آ جائے، ہمارے نبی کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائے، ہمارے نبی کے بعد موسیٰ علیہ السلام آ جائے، ہمارے نبی کی دنیا میں آنے کے بعد کوئی اور پیغمبر دین لے کر، شریعت لے کر، کوئی اپنا مذہب لے کر دنیا میں آ جائے، یہ کسی کی ہمت اور جرأت نہیں، کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے سورج کا طلوع و غروب کا وقت متعین، ویسے ہمارے نبی کا وقت بھی متعین۔ دوسری بات یہ کہ سورج کے آنے سے پہلے چاند اور ستارے چلے جاتے ہیں، اسی طرح ہمارے نبی کے آنے سے پہلے سارے انبیاء چلے گئے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ۔ اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ خاتم النبیین ہے، سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ جب یہ خاتم النبیین آ گئے تو آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، کوئی غلام احمد قادیانی نہیں آ سکتا، کوئی اور مرزا مسرور یا کوئی اور جاہل، کوئی اور بے دین، کوئی اور کم سمجھ، کوئی جھوٹا نبی، جھوٹا تو آ سکتا ہے، کوئی سچا نہیں آ سکتا۔ جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کم وقت ہوگا، وہ لعنتی ہوگا، وہ مردود ہوگا، اور اس دنیا کا بدترین دجال اور فتیر ہوگا، کذاب ہوگا، کوئی سچا نہیں ہو سکتا، کوئی خدا کا پیغمبر اور نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کے اس زمانے میں نیٹ پر دیکھیے، کوئی عیسیٰ کا نام کہا رہا ہے اور پھر نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی شکیل کا نام کہا رہا ہے اور کبھی اس کا دعویٰ میں عیسیٰ ہوں، کبھی اس کا دعویٰ میں مہدی ہوں، کبھی دعویٰ کہ میں مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں۔ کئی لوگ آئے مگر یہ لعنتی مردود ہیں۔ غلام احمد قادیانی آیا، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو یہ سارے جو آئے ہیں یہ سارے کے سارے لعنتی، مردود اور جھوٹے ہیں، دجال ہیں۔
تو پہلی بات سورج کا آنے جانے کا وقت متعین، اسی طرح سے ہمارے نبی کا آنے جانے کا وقت متعین ہے۔ دوسری بات، سورج کے آنے کے بعد کسی اور ستارے یا چاند کے آنے کی ہمت نہیں، ایسے ہی ہمارے نبی کے آنے کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، گنجائش نہیں، وہ آ ہی نہیں سکتے۔ اور تیسری بات یہ کہ سورج کے آنے سے پہلے اس تاریک آسمان پر صبح صادق آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ صبح صادق آتی ہے، ایک اجالا رونما ہوتا ہے، وہ اجالا آ کر اس طرف اشارہ کرتا ہے، یہ بات بتاتا ہے کہ عنقریب سورج طلوع ہونے والا ہے۔ فجر سے پہلے آسمان پر اجالا آ کر یہ بتاتا ہے کہ قریب میں ایک سورج آنے والا ہے، اس کے آنے کے بعد کسی اور روشنی کی ضرورت نہیں۔ ایسے ہی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کے درمیان میں اعلان کر دیا، اے لوگوں، اے بنی اسرائیل سن لو، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول بن کر تمہارے درمیان میں آیا ہوں، مصدق لما بین یدی من التورات، میں تورات کی تصدیق بھی کرتا ہوں، ومبشرا برسول، اور پھر میں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں، وہ رسول میرے بعد میں آئے گا، یعدی من بعدی، میرے بعد میں ایک رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس رسول کا نام احمد ہوگا۔ اس رسول کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ جس طرح سے سورج کے آنے سے پہلے صبح صادق کی وہ روشنی آ کر اعلان کرتی ہے کہ ابھی عنقریب میں سورج آنے والا ہے، ویسے ہی ہمارے نبی کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا پر طلوع ہو کر اعلان کر دیا، عنقریب میں نبوت کا ایک نور، آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر طلوع ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ اسی طرح سے آخری بات، ایک اور بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور آسمانوں پر چوتھے آسمان تک اٹھایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمان پر اللہ نے بلایا معراج کے موقع پر۔ دونوں میں فرق یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں تک پہنچے؟ چوتھے آسمان تک پہنچے، مگر ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ ہمارے نبی وہاں تک پہنچے جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جا نہیں سکتے، وہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں۔ اور چوتھی بات، آخری بات یہ ہے کہ قیامت جب قریب ہوگی تو دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ جس طرح سے سورج دنیا میں نکلتا ہے، ساری دنیا کو روشن کرتا ہے، روشن کرنے کے بعد جب اس کا وقت پورا ہوتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، اس کے ڈوبنے کے بعد آسمان پر دیکھو، مغرب کی طرف دیکھو، ایک شفق، ایک لالی کی طرح سے آپ کو آسمان نظر آئے گا، لال آسمان، وہ لالی آپ کو بتائے گی کہ سورج ڈوب چکا ہے، سورج کا کام ختم ہو چکا، اب اجالا ختم، اب رات کا دور ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آفتاب نبوت طلوع ہوا، ساری دنیا کو روشن کر دیا، علماء کے ذریعے سے روشنی باقی ہے۔ جب قیامت قریب آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اور اعلان کر دیں گے، اے لوگوں، آفتاب نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اب غروب ہو چکا، دنیا سے جا چکا، جو نبوت کا کام تھا وہ پورا ہو چکا، اب قیامت آنے والی ہے اور کائنات کا جو نظام ہے وہ ختم ہونے والا ہے، درہم برہم ہونے والا ہے۔ یہ چار نقطے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، ہم نے آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی، ہم نے آپ کو سراج منیر یعنی روشن کرنے والے سورج کی طرح سے بنا کر کے بھیجا ہے۔ ان باتوں کو دماغ میں رکھنا چاہیے اور اپنے نبی سے عقیدت محبت کو پیدا کرنا چاہیے، اور جو باتیں ہمیں معلوم نہیں ہیں ان باتوں کو، حقائق کو معلوم کر کے ان حقیقتوں پر چلنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔